پرانے وقتوں کی بات ہے جب دانائی کتابوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے تجربات اور خاموشی میں بستی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حکیم لقمان حبشی ایک نیک دل انسان کے غلام تھے۔ اگرچہ وہ بظاہر ایک غلام تھے لیکن ان کی بصیرت اور عقل کسی بادشاہ سے کم نہ تھی۔ ان کا مالک ان کی ذہانت سے بہت خوش تھا اور اکثر ان کا امتحان لیا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے مالک نے ایک بکری ذبح کی اور لقمان کو بلایا اور حکم دیا، لقمان، اس بکری کے جسم سے وہ 2 حصے نکال کر لاؤ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہتر اور لذیذ ہوں۔ حکیم لقمان خاموشی سے گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک پلیٹ میں زبان اور دل لے کر حاضر ہو گئے۔ مالک نے وہ گوشت کھایا اور لقمان کی پسند کی تعریف کی۔ کچھ دن گزرے، اس کے مالک نے دوبارہ ایک بکری ذبح کی، اس بار ایک عجیب فرمائش کی۔ انہوں نے کہا، لقمان، آج اس جانور کے جسم سے وہ 2 حصے نکال کر لاؤ جو کائنات میں سب سے زیادہ برے، بدتر اور کڑوے ہوں۔ حکیم لقمان کچن میں گئے اور کچھ دیر بعد دوبارہ وہی 2 چیزیں یعنی زبان اور دل لے کر واپس آئے۔ ان کے مالک نے یہ دیکھا اور دیکھ کر دنگ رہ گئے اور غصے سے بولے، لقمان، یہ کیا مذاق ہے؟ جب میں نے بہترین چیز مانگی تو تم نے زبان اور دل پیش کیے، اور آج جب میں نے بدترین چیز مانگی تب بھی تم نے یہی 2 حصے لائے، اس کی کیا منطق ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے مسکرا کر بڑے سکون لہجے میں جواب دیا، جو آج بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کہنے لگے، اے مالک، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں دل اور زبان پاکیزہ رہیں تو کائنات میں ان سے بہتر اور میٹھی کوئی چیز نہیں، لیکن اگر یہ دونوں گندے اور ناپاک ہو جائیں تو کائنات میں ان سے زیادہ بدتر، زہریلی اور غلیظ کوئی چیز نہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، زبان اگر یہ سچ بولے، ذکر الہی کرے اور لوگوں کو سکون دے تو یہ جنت کا راستہ ہے، لیکن اگر یہی زبان جھوٹ، غیبت اور کسی کی دل آزاری کے لیے کھلے تو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ دل اگر اس میں محبت، ہمدردی اور ایمان ہو تو یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر اس میں حسد، کینہ اور نفرت بھر جائے تو یہ شیطان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ حضرت حکیم کے اس جواب نے مالک کو سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس کا تجسس اب اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا لقمان کی یہ حکمت صرف باتوں تک محدود ہے یا عمل میں بھی ہے۔ کچھ عرصے بعد مالک نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں شہر کے بڑے بڑے امراء، علماء کو مدعو کیا گیا۔ مالک نے حضرت لقمان کو بھی بلایا اور کہا، لقمان، آج تمہارا امتحان تمام شہر کے سامنے ہوگا۔ تمہیں اس محفل میں موجود ہر شخص کو ایک ایسی نصیحت کرنی ہے جو ان کی زندگی بدل دے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پورا دن ایک لفظ بھی نہیں بولو گے۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ نصیحت تو ظاہر ہے الفاظ سے کی جاتی ہے، خاموشی سے کیسے ہو سکتا تھا؟ دعوت شروع ہوئی۔ حکیم لقمان ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب دسترخوان بچھا تو حکیم لقمان نے ایک پیالے میں بہت ہی بدبودار اور کڑوا تیل بھرا اور اسے نہایت خوبصورت اور قیمتی ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ پھر وہ ہر امیر آدمی کے سامنے جاتے، اسے وہ پیالہ پیش کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی اسے پینے لگتا، لقمان خاموشی سے ان کا ہاتھ روک دیتے اور اشارہ کرتے کہ اسے نہ پیو۔ لوگ حیران تھے کہ یہ غلام کیا کر رہا ہے۔ آخر میں وہ اپنے مالک کے پاس آئے اور وہی پیالہ انہیں پیش کیا۔ جب مالک نے کپڑا ہٹایا تو بو کے مارے سب کے نتنے پھٹنے لگے۔ مالک غصے سے بولا، لقمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟
تم نے اتنی بڑی محفل میں یہ گندگی کیوں پیش کی؟ حکیم لقمان نے مسکرا کر اپنی خاموشی توڑی اور کہا، مالک، میں نے آج سب کو یہی سکھایا ہے کہ انسان کا ظاہر کتنا ہی ریشمی اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر نفرت اور کڑواہٹ بھری ہے تو وہ کسی کام کا نہیں۔ یہ لوگ مہنگے لباس پہن کر یہاں بیٹھے ہیں، لیکن اگر ان کے دل اس پیالے کی طرح کڑوے ہیں تو ان کی عزت محض ایک دکھاوا ہے۔ یہ بات سن کر پوری محفل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ امرا جو اپنی دولت پر اتراتے تھے شرم سے سر جھکانے لگے۔ مالک اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت حکیم لقمان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، لقمان، آج سے تم میرے غلام نہیں بلکہ میرے استاد ہو۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم یہیں رہو گے تاکہ میں تمہاری حکمت سے اپنی روح کا علاج کر سکوں۔ اس واقعے کے بعد حکیم لقمان کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے اپنے مسائل لے کر آتے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی حکمت کہاں سے سیکھی؟ حضرت حکیم لقمان نے جواب دیا، میں نے بے وقوفوں سے حکمت سیکھی۔ جب میں نے انہیں کوئی غلط کام کرتے دیکھتا تو میں وہ کام چھوڑ دیتا، اور یوں میری زندگی میں حکمت آتی گئی۔ حکیم لقمان کی آزادی کے بعد بھی وہ محل کی دہلیز سے دور نہ ہوئے۔ ان کے مالک حیرت سے پوچھتے کہ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن حکیم لقمان نہایت سکون سے جواب دیتے کہ جو جگہ انسان کو پہچان دے، علم دے اور اس کے صبر کو آزمائے، وہی جگہ اس کے لیے ایک مدرسہ بن جاتی ہے۔ میں غلام تھا تو جسم سے، مگر دل اور زبان ہمیشہ آزاد رہے، اور اب آزاد ہو کر بھی میں ان نعمتوں کی قدر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے یہاں ملی۔ مالک ہر روز ان کی باتوں میں کوئی نیا معنی پاتا۔ کبھی حکیم لقمان خاموش رہتے اور وہ خاموشی الفاظ سے زیادہ بولتی، کبھی وہ مختصر جملہ کہتے مگر اس جملے میں زندگی بھر کا تجربہ سمویا ہوتا۔ لوگ ان کے پاس آتے، سوال کرتے، مگر وہ ہر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے اور کچھ کے جواب انسان خود اپنے دل میں ڈھونڈتا ہے۔ رفتہ رفتہ مالک کو احساس ہوا کہ حکیم لقمان کی عظمت ان کے علم سے زیادہ ان کے اخلاق میں ہے۔ وہ نہ کسی کو کمتر سمجھتے، نہ اپنی دانائی کا اظہار کرتے۔ ان کی زبان ہمیشہ نپی تلی ہوتی اور دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہوتا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر زبان بے لگام ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر دل آلودہ ہو جائے تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ ایک دن ان کے مالک نے کہا، لقمان، اگر تم چاہو تو اس شہر کے سب سے بڑے حکیم بن سکتے ہو۔ حکیم لقمان مسکرا دیے اور بولے، حکمت منصب سے نہیں، عمل سے پہچانی جاتی ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پالے وہی سب سے بڑا حکیم ہے۔ یہ سن کر مالک کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اصل دولت وہ ہے جو دل کو نرم اور زبان کو سچا بنا دے۔ یوں حکیم لقمان کی زندگی ہمیں یہ سکھا گئی کہ انسان کی قدر اس کے لباس، اس کے عہدے یا اس کی آزادی سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ زبان اور دل اگر پاک ہوں تو انسان جہاں بھی ہو روشنی پھیلاتا ہے، اور اگر یہی دونوں خراب ہو جائیں تو محل میں بھی اندھیرا لگنے لگتا ہے۔ یہی وہ خاموش سبق ہے جو حکیم لقمان اپنے عمل سے دنیا کو دے گئے، اور یہی سبق ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حکیم لقمان اکثر رات کے آخری پہر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اگر ایک لمحہ اپنے دل سے سوال کر لے
تو بہت سی لغزشوں خود ہی رک جاتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ غرور تھا، نہ شکوہ، بلکہ شکر تھا اس بات پر کہ اللہ نے انہیں ایسی زبان عطا کی جو دل کو زخمی کرنے کی بجائے مرہم بنے۔ مالک جب انہیں اس طرح خاموشی میں ڈوبا دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ اصل حکمت شور میں نہیں، سکون میں چھپی ہوتی ہے۔ حکیم لقمان بہت کم بولتے تھے، مگر جب بولتے تو الفاظ کو تول کر بولتے۔ وہ کہتے تھے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور دل کی میل آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر عمل میں ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور یوں حکیم لقمان بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ اور مقام بنا گئے۔